آج جیسے میں نے کہا کہ جو ٹریڈیشنل وارفیئر سے ہم ہائیبریڈ وارفیئر کی طرف ٹرانسفارم کرتے جا رہے ہیں. آج صرف بم دھماکوں میں، ٹارگٹ کلنگ میں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کل ہمارا دشمن جو اس صوبے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ آج جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انکرپٹڈ جو کمیونیکیشن ایپس ہیں اس کو ترجیح دے رہا ہے، اور نام نہاد انسانی حقوق کو وہ پلیٹ فارمز کے ذریعے ریاست کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے لوکل ماسز ہیں اس میں کمپلیمنٹ کر سکے، تاکہ ایک ریاست اور عوام کے درمیان ایک خلیج ہے اسے پیدا کر سکے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلکہ آپ کے سیکیورٹی رپورٹس کی انکشاف ہے. میں ایکٹر وائز جاؤں گا. آپ کے سامنے انفوگرافک پڑا ہے. سب سے پہلا نام جب دہشت گردی کی ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشیر زیب کا نام اس میں سر فہرست ہے. پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی مطلوبہ افراد کی فہرست میں بشیر زیب کا ایک بڑا نام ہے، اور بار بار یہ نام آتا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب 2018 میں بشیر زیب نے کمان سنبھالی تو اس میں دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوا، اس میں سوشل مینور میں بھی اضافہ ہوا، اور ساتھ ساتھ جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں بھی اضافہ ہوا.